السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم آپ کو آج کی اپنی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے کچھ روز قبل آپ سے پاکستان کے ایک شہر بہاولپور کی تاریخ کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کی تھی، اور آپ سے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں اس شہر کے ایک خاص علاقے کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ضرور فراہم کریں گے۔ تو آج اسی ایک خاص چیز یا ورثے کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے، اور وہ ورثہ وہ ہے جسے ہم قلعہ دراوڑ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان کے نوادرات، فنون لطیفہ اور بیش قیمت ثقافتی ورثے میں چولستان کی تہذیب و تمدن، آثار قدیمہ اور خندرات ایک اہم مقام کے حامل ہیں۔ زمانہ قدیم میں چولستان کی آب و ہوا اب سے بالکل مختلف تھی۔ چولستان میں کبھی دریائے ہکرا پھٹے مارا کرتا تھا، جو خشک ہو کر پگڈنڈی کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے دونوں طرف کچی پکی اینٹوں کے تقریباً 40 کلو کے خنجرات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے ہکرا ہندوستان کے دریائے گھگر کی ایک شاخ ہے۔ اس وجہ سے بھکاریوں کے نزدیک یہ دریا سرسوتی ندی کی طرح مقدس ہے۔ غالباً 1000 قبل از مسیح میں دریائے ہکرا کا پانی گنگا اور جمنا میں شامل ہو کر اپنے پیچھے خشک زمین چھوڑ گیا۔ البتہ دریائے گھگر جنوب مغرب کی طرف بہتا رہا اور بیکانیر، جیسلمیر کی ریاستوں کے ساتھ ساتھ صحرائے تھر کے مغربی حصوں سے بہتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ اس قدیم دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ آج سے 50 سال پہلے تک 4000 سے زیادہ قدیم عمارتوں کے باقی مادہ حصے موجود تھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 4000 قبل از مسیح سے اسلامی دور کے آغاز تک یہاں تہذیب و تمدن کی کیسی کہانیاں محفوظ ہیں۔ دریائے ہاکرا کے خشک راستے کے ساتھ ساتھ قلعوں کی کٹائی اس کہانی کا آخری حصہ معلوم ہوتی ہے۔ غالباً مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ارد گرد خون خوار ہمسایوں سے حفاظت کے خیال سے دفاعی لائن قائم کی ہوگی۔ صوبہ پنجاب کے جنوب مشرقی علاقے میں بہاولپور کا انتظامی ڈویژن ہے۔ یہ بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان 3 اضلاع پر مشتمل ہے، جس کا کل رقبہ 25,617 مربع کلومیٹر ہے۔ کم و بیش نصف رقبہ صحرا پر مشتمل ہے، جسے چولستان کہتے ہیں، لیکن یہ علاقہ چولستان سے زیادہ روہی کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے کو مٹھن شریف کے روحانی صوفی شیر خواجہ غلام فرید نے اپنے قلم کے ذریعے لفانی بنا دیا ہے۔ اس علاقے میں خانہ بدوش قبیلے رہتے ہیں، جن کی تمام تر دولت ان کی بکریاں، اونٹ، بھیڑیں ہوتی ہیں، یعنی پانی نایاب ہے اور بارش کبھی کبھار ہی ہوتی ہے۔ اس بارش کے پانی کو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جمع کر لیا جاتا ہے، جنہیں ٹوبا کہا جاتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا میں رہنا نہایت مشکل ہے، لیکن یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مشکل ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنے ماحول سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس صحرا کی تہذیب بڑی پرانی ہے اور اس کی ایک اپنی رومن بھاری ثقافت ہے، جس میں بہادروں کے رزمیہ گیت بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ چولستان میں پائے جانے والی تاریخ اور طرز تعمیر کے آثار پاکستان کے نیاب آرٹ اور ثقافت میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے چولستان کی آب و ہوا آج کے چولستان کے آب و ہوا سے بڑی مختلف ہے۔ چولستان میں پائے جانے والی عمارتوں میں دراوڑ کا قلعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، کہ جیسے ریت کے سمندر میں ایک تباہ کن بحری جہاز موجود ہے۔ 18 صدی بعد از مسیح کے اوائل میں فوجی طرز تعمیر کا بنایا گیا یہ قلعہ اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، لیکن اب اس کی حالت بہت ہی بھیانک اور کھنڈرات کی شکل میں ہو گئی ہے۔ یہ اب بہاولپور کے نوابوں کے قبضے میں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس علاقے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ قلعہ دراوڑ کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں اسلام سے قبل بنائے جانے والے قلعے کی بنیادوں پر رکھی گئی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق اسے بھٹی یا بھٹیا نے تعمیر کیا تھا، جس کا نام دھیرا سدھ تھا، جسے دیور اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام در حقیقت اس کے نام پر دیور اول رکھا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اسے دراوڑ کہا جانے لگا۔ قلعہ دراوڑ کی اولین تاریخ کیا ہے، اس کے متعلق ہمیں معلومات نہیں ہے، البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ کیسے بہاولپور کے نواب محمد خان اول نے 1733 میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ 6 سال بعد نادر شاہ نے نواب کے خطاب سے نوازا اور سندھ کا وسیع و عریض علاقہ انہیں عطا کیا، جس میں
موجودہ شکارپور، لاڑکانہ اور چھتیار کے علاقے شامل تھے۔ دراوڑ کا علاقہ ان تمام کے علاوہ عطا کیا گیا تھا۔ دوسرے نواب محمد بہاول خان کے دور میں راول رئی سنگھ نے 1747 میں اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کم و بیش تیسرے نواب مبارک خان کے دور میں اسے رضاکارانہ طور پر اس شرط پر واپس کر دیا گیا کہ اس قلعے کی آمدنی کا نصف حصہ انہیں ادا کیا جائے گا۔ بہاولپور کا علاقہ اور قلعہ دراوڑ تیمور شاہ نے 1788 میں اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے تھوڑے عرصے کے لیے شاہ محمد خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن جلد ہی نواب محمد بہاول خان دوئم نے ان دونوں علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 18ویں صدی کے آخری راج میں دراوڑ کا علاقہ بہاولپور اسٹیٹ کے سابق حکمرانوں کے کنٹرول میں تھا۔ شاہی قبرستان اور سنگ مرمر کی ایک بڑی خوبصورت مسجد قلعے کے باہر بڑے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ جگہ ایک بڑی عمدہ کاروباری مرکز خیال کی جاتی تھی۔ قلعہ دراوڑ میں 40 برج، اندر ایک کنواں اور مرکزی دروازے میں پانی کا ایک بڑا تالاب ہے۔ قلعہ تقریباً 220 میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور بل کھاتے دریا کے کنارے مشرقی سمت میں قلعے کا کلیدی پھاٹک ہے۔ اس کے زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ برجز میں وقتاً فوقتاً اور کیسے ترمیم اور مرمت کی گئی ہیں۔ قلعہ کی دیواریں گرد گرد خندق میں سے اٹھتی ہوئی 30 یا 32 میٹر اونچی ہیں۔ جنوب مشرق کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب، اسے مقامی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں، قلعے میں بسنے والی انسانی اور حیوانی زندگیوں کی ضرورت پورا کرتا ہے۔ قلعے کے اندر بیشتر عمارت جو نواب کے فوجی دستوں اور شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی اب تک موجود ہیں، لیکن بہت ہی نازک صورتحال میں ہیں۔ دیواروں کی اندرونی اونچائی 20 میٹر ہے۔ جنوب مشرق برج میں نواب کی ذاتی رہائش گاہ نہایت خوبصورتی سے منقش کی گئی ہے اور اس پر جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، گویا یہ ایام رفتہ کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ ڈیرہ نواب صاحب کی طرف سے جہاں نواب صاحب کا رہائشی محل واقع ہے، قلعہ دراوڑ کو جاتی ہے۔ راستہ نہایت ہی جاں خیز ہے اور صحرا میں سے گزرتے ہوئے ریت کے ٹیلے گہری کھدائی کے گڑھے ہیں، جن میں بے شمار ہرن اور قسم قسم کے پرندے تفریح تباہ کا بہترین سامان پیدا کرتے ہیں۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے پروانہ راہداری دائرہ نواب صاحب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کو چاہیے کہ روانگی سے قبل پینے کے پانی کی خاصی مقدار اپنے ہمراہ رکھیں، کیونکہ ٹوبے کا پانی کھارا اور ناقابل استعمال ہے۔ قلعہ دراوڑ کو جاتے ہوئے سرخ اینٹوں کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں جو صحرا کے ریتلے پس منظر میں جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ بہاولپور کے علاقے چولستان کے جس حصے میں قلعہ دراوڑ واقع ہے، اس میں کئی ٹیلے، وسیع میدان اور ٹھیکریوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ بعض مورخین نے قلعہ دراوڑ کو راجہ داہر کا تعمیر کردہ قلعہ بھی کہا ہے کہ اس قلعے کا اصل نام داہر تھا، جو کثرت استعمال سے بگڑ کر دراوڑ ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے یہ قلعہ دراوڑ کی تشہیر کے بعد ملتان جاتے ہوئے راستے میں فتح کیا تھا۔ ممکن ہے یہ قلعہ دراوڑ ہی ہو۔ مقامی باشندوں میں قلعہ دراوڑ کے بارے میں ایک ضرب المثل عام ہے۔ اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ روح چولستان کے سرابی کفایت کے تحت قلعہ کی دیواریں دن میں 7-8 بار رنگ بدلتی ہیں۔ اب یہ کتنا سچ ہے یہ تو وہاں پر جا کر ہی معلوم ہوگا، تو ہم اس پس منظر سے پردہ ہٹا سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آج کی میری پیشکش پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ہم سے ضرور پیش کریے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔